ضیاء الحق صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سے ایک سمپل سا سادہ ون لائنر سوال کہ یہ جو 2024 8 فروری کے الیکشنز ہیں آپ کی نظر میں یہ 2018 سے کس طرح مختلف ہے؟ ایک تو بہت شکریہ. خیبر پختونخوا میں اس الیکشن کی بہت اہمیت ہے. وہ اس لیے کہ خیبر پختونخوا میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ جو ضم اضلاع ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی سطح پر پہلی مرتبہ جو ہے تو وہ جو ضم اضلاع کے لوگ ہیں وہ ووٹ کاسٹ کریں گے. تو اس لحاظ سے جو خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی جو سیٹیں بڑھ گئی ہیں تو اس حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے. ایک تو خیبر پختونخوا میں یہ صورتحال ہے. دوسرا یہ ہے کہ 2024 جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت اس مرتبہ زیادہ تر آزاد حیثیت میں ہی لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے بھی تعلق ہے, اور اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ نون لیگ سے ان کے جو ہے تو اختلافات ہوئے ہیں تو وہ نون لیگ سے اپنے اختلافات کی بنیاد پر آزاد لڑ رہے ہیں. کچھ جو ہے تو اپنی قومی جو تشخص ہے اور قومی سیاست ہے اس کی بنیاد پر الیکشن لڑ رہے ہیں, جیسے لکی مروت میں سلیم سیف اللہ خان, اور نون لیگ کا جیسے میں نے سردار مہتاب احمد خان عباسی کا کہ وہ ایبٹ آباد سے لڑ رہے ہیں. کوہستان میں بھی جو ایک آزاد حیثیت سے وہاں بھی قوم جو ہے تو منتخب کرتی ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ ایک آزاد حیثیت میں لڑے ہیں, تو دوسری طرف سے جو دیگر جماعتیں ہیں انہوں نے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبردستی کی ایک جو جوش و خروش پیدا کیا ہوا ہے, کیونکہ آج سے ایک ہفتہ قبل یہاں پر کوئی جوش و خروش دیکھنے میں نہیں آ رہا تھا. ابھی بھی جو جوش و خروش ہے وہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی ہے, اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جماعت سے تعلق رکھنے والے آزاد امیدوار ہیں وہ بھی اپنی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں, پی ٹی آئی کا جھنڈا استعمال کرتے ہیں, لیکن ان کے نشانات جیسے کہ ہر ایک مختلف نشانات ہیں. تو اس کے لیے اس مرتبہ ہم جو ایک اور دوسری جو دلچسپ صورتحال ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ اس مرتبہ ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. بچے ہوں, خواتین ہوں, بزرگ ہوں, سب کے ہاتھ میں اس وقت موبائل فون ہے, اور موبائل فون کے ذریعے جو ہے تو وہ ضیاء الحق صاحب آپ نے جیسے آپ نے بالکل سوشل میڈیا وغیرہ استعمال ہو رہا ہے, وہ تو یعنی پنجاب میں اکراس پاکستان ماشاءاللہ تھوڑا سا امپروومنٹ ہو چکی ہے. کوسچن یہ ہے, ابھی آپ نے کہا کہ اب جوش و خروش کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں جن کا تعلق ہے یا تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں آزاد, ان میں جوش و خروش کے ساتھ وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں, تو کیا ان کو کوئی ریکارڈ, کوئی ہراسمنٹ, کوئی اس قسم کی چیز, اس چیز کا سامنا تو نہیں ہے ان کو؟ آپ کی باتوں سے اس طرح لگ رہا ہے. جی ان کو جیسے مطلب جو پشاور ہائی کورٹ میں آج بھی پٹیشنز ہوئی ہیں جن میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں یہ اپیل کی ہے کہ ہمیں مختلف جگہوں پہ الیکشن سے روکا جا رہا ہے, مشکلات پیدا کی جا رہی ہے, جس کو پشاور ہائی کورٹ جو ہے تو ان کی جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں یا ان کی گرفتاریوں کو ان کو خدشہ ہوتا ہے تو ان گرفتاریوں سے وہ اس عدالتی فیصلے کے تناظر میں ان کو جو ریلیف مل رہی ہے تو ان کو خدشہ ہے. اکثر جو امیدوار ہیں تحریک انصاف کے وہ ابھی بھی منظر عام پر نہیں ہیں, وہ جو ہے تو پھر تو جوش و خروش نہ ہوا نا, یا تو جوش و خروش کے ساتھ وہ کمپین کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. آپ یہ تو پوچھ رہے تھے نا کہ جوش و خروش کا کمپین کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے یا نہیں کر رہے. جو لوگ موجود ہیں ان کے پاس جانا ہے, ظاہر ہے ہمارے پاس آج وقت کم ہے. چوہدری صاحب آپ بھی سوال کر لیجیے گا. نہیں تو آپ اب یہ کیا سمجھتے ہیں ضیاء الحق صاحب کہ امن و امان بھی خراب ہے, وہاں موسم بھی شدت اختیار کر گیا ہے اور سیاسی بھی کشمکش آسمان پر پہنچی ہوئی ہے, تو یہ جو کچھ لوگ کسی خاص پارٹی کو الیکشن جتوا کے الیکشن سے پہلے ہی ان کو حکومت تھمانے کا پروگرام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے کتنے چانسز ہیں؟ ووٹنگ ٹرن آؤٹ کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں اسٹیٹ وائز. جی ضیاء الحق صاحب. جی میں ایک تو حسن ایوب بھائی کی جو ہے نا بات ہے اس سے حوالے سے وضاحت کر دوں کہ جوش و خروش عوام میں ہے. عوامی سطح پہ آپ جہاں کہیں بھی کھڑے ہو جائیں تو کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے تو وہ یقیناً اس وقت جو ہم نے جو سروے کیا ہے تو اس کے مطابق ایک ہی پارٹی ہے جس کی جو ہے نشان نہیں ہے, تو اس کے حوالے سے لوگوں میں عوامی سطح پہ جوش و خروش ہے. اور وہ جو لیڈرز ہیں ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمپین کے لیے نہ بھی آئے کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ گرفتاری ہے. دوسری جو آپ نے بات بتائی یقیناً جو موسم کی شدت ہے وہ موسم کی شدت ہمارے شمالی علاقہ جات میں اس کا اثر ہو سکتا ہے, اور جیسے ٹرن آؤٹ کا کہا تو ٹرن آؤٹ کے حوالے سے لوگوں کا یہ امید ہے کہ اس مرتبہ 50% کے قریب ٹرن آؤٹ جائے گا جو جوش و خروش لوگوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے. اگر 50% سے 50% کے قریب جی ضیاء الحق صاحب بہت شکریہ. یہ جو معلومات آپ پشاور سے ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے, اب آپ کو لے کے چلتے ہیں لاہور. الفت مغل صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, لاہور کی سیاست کو کافی قریب سے دیکھ رہے ہیں, آن گراؤنڈ جو ہے ڈفرنٹ حلقوں کے اندر جا کے وہ لوگوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں.
تو الفت مغل صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی خبر بھائی، بہت شکریہ، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ اچھا، آج ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم نے پورے پاکستان کے سارے شہروں میں جانا ہے، چھوٹے چھوٹے ہم تینوں ایک سوال کریں گے۔ میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے لاہور پاکستان کا دل ہے، مانا جاتا ہے لاہور کی جو سیاست ہے اس کا امپیکٹ پورے پاکستان کے اوپر آ رہا ہے، تو آپ جو تھوڑا سا ہمیں بتائیے، وہ جو سیاق و سباق سے ذرا ہٹ کے بتا دیجیے گا کہ آپ کی نظر میں کیا لاہور کی پالیٹکس دیکھ رہے ہیں، ٹرن آؤٹ کے حوالے سے یا نتائج کے حوالے سے؟ جی بہت شکریہ خبر بھائی۔ ہم نے جو اب تک دیکھا ہے، جو انتخابی کیمپین لانچ کی گئی ہے، اگر ہم گراؤنڈ پر دیکھیں تو صرف دو جماعتیں، ایک پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور دوسری پاکستان پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی بھی صرف ایک حلقے تک محدود ہے، لیکن مسلم لیگ نون نے اپنی کچھ جو شریف خاندان کی اپنی نشستیں ہیں وہاں پر ریلیاں نکالی گئی ہیں، اس کے علاوہ عطا اللہ تارڑ کے حلقے میں بھی ریلی نکالی گئی ہے۔ تو تخت لاہور پر ہمیشہ مسلم لیگ نون اپنا کلیم کرتی رہی ہے اور رہا بھی ہے، لیکن جو لاسٹ ضمنی انتخابات ہوئے تھے وہ مسلم لیگ نون تخت لاہور اس وقت سے لوز کر بیٹھی ہے، اور 4 میں سے 3 نشستیں مسلم لیگ نون ہار گئی تھی، صرف 1 نشست جیتی تھی۔ تو اس حوالے سے اگر اس چیز کو رکھا جائے، اور ابھی جو ہم نے دیکھا ہے لوگوں میں جوش و خروش بہت ہے، لیکن جس سے ہم پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے، تو ہم اس سے ایک آئیڈیا لگا لیتے ہیں کہ یقیناً یہ ووٹ اس طرف جا رہا ہے جس کا انتخابی نشان نہیں ہے جن لوگوں کے پاس، لیکن ظاہر ہے مسلم لیگ نون کچھ نشستوں پر اپنا کلیم کر رہی ہے۔ لیکن یہ ایک بات میں بتا دوں کہ جو آزاد امیدوار ہیں لاہور سے اس بڑا اچھا خاصا سرپرائز دیں گے اور اوورآل پنجاب میں دیں گے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ آزاد امیدوار لاہور سے کتنے انڈیپینڈنٹ آپ کے حساب سے جیتیں گے؟ جی ابھی بڑی سمپل بات پوچھ لیتے ہیں، لاہور سے کتنے انڈیپینڈنٹ جیتنے جا رہے ہیں الفت؟ کیا میتھس ہے آپ کا؟ کتنی نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اور کتنے انڈیپینڈنٹ جیتے بتا دیں کتنی ہے جی؟ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے حسن بھائی، وگرنہ میں آپ کو ایک ایک سیٹ پر آپ کے ساتھ کاؤنٹ کیا آپ کا، میں کاؤنٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ٹوٹل نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بتا دیں الفت، اور ٹوٹل پروونشل اسمبلی کی سیٹیں بتا دیں، جہاں پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آزاد جیتے جا رہے ہیں، اور اپنی اسیسمنٹ جو ہے اپنے اسیسمنٹ کے حوالے سے میرے اندازے کے مطابق 3 سے 4 قومی اسمبلی کی نشستیں مسلم آزاد امیدوار لاہور سے جیت رہے ہیں، اور تقریباً ڈبل فگر میں جو آزاد امیدوار ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی نشست سے جیت رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا۔ چودھری غلام حسین صاحب آپ سوال کر لیں۔ 13 میں سے مغل صاحب، آپ بازار جاتے نہیں ہیں، دفتر میں بیٹھے اسسمنٹ بناتے ہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو 13 قومی کی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اس میں سے 26 جو ہے وہ نون لیگ جیت رہی ہے اور 75 صوبائی سیٹیں جیت رہی ہے۔ آپ اپنی طرف سے جعلی آپ اپنی اسسمنٹ کے اوپر قائم رہیں، جو صاحب جو بات کریں آپ نے زیادہ سیریسلی لینا۔ جی الفت مغل صاحب۔ جی بالکل، تو میرا یہ اندازہ ہے، لیکن اس میں ہم نے بڑی محتاط اندازے کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ جی مزید اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی نشستیں جو مسلم لیگ نون کے بڑے ہیں ان کو بھی ٹف ٹائم ابھی ملا ہوا ہے، اور یقیناً آنے والے دنوں میں اور مل سکتا ہے، جس طریقے سے لوگ موبلائز ہوئے ہیں، اور پھر سمپتی ووٹ ہمارے ہاں خبر بھائی ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے، اور ایک خاموش ووٹر جو نہ کسی کے جلسے جلوس میں جاتا ہے وہی ہمیشہ فیصلہ کن ثابت ہوتا ہے۔ اور پنجاب کا تو ہمیشہ اگر ہم دیکھیں تو تخت لاہور اور پنجاب اس کا پاکستان کی سیاست پر راج رہا ہے، تو یہ فیصلہ کن ہوگا لاہور بھی اور پنجاب اوورآل بھی اگر ہم دیکھیں تو۔ اچھا، شریف خاندان کے کتنے لوگ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب لڑ رہے ہیں، شریف خاندان کے 4 افراد لڑ رہے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو اگر ہم نکال دیں تو شریف خاندان کے جو ڈائریکٹلی ہیں، میاں نواز شریف صاحب حلقہ N118 سے لڑ رہے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے حلقہ 119 سے وہ امیدوار ہیں، میاں شہباز شریف جو ہے وہ حلقہ N123 سے، اور حمزہ شہباز جو ہے وہ حلقہ N118 سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔